قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب نے بھی سوچا کہ نہیں میں بھی منصفانہ نہیں ہوں گا، میں اس طرف آ جاؤں گا، انہوں نے پی ٹی آئی کا سمبل لے لیا۔ تو آپ یہ فارم 47 کی حکومت آئی تھی، تو اگر آپ ججز لے آتے غیر جانبدار ججز، تو آپ ایک ایک کر کے سیٹیں آپ کی اڑ جاتی۔ تو آپ کو جانبدار ججز چاہیے تھے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کو نہیں ڈانٹنا چاہیے اس پہ کہ وہ جانبدار ججز تھے۔ اچھا چلیں اب سر یہ بتائیے گا، تھوڑا سا اب سیاسی کچھ آپ سے گفتگو کر لوں، آپ بڑے ہلکے انداز میں بہت سی اہم باتیں آپ کر جاتے ہیں۔ یہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں سر، یہ کیا کیا گیا ہے؟ مطلب کوئی قوم کے مفاد میں فیصلہ ہے، قوم کے ساتھ مذاق ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آیا؟ حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم نے کورٹس بنانی ہے، کورٹ سے لے کے وہ بینچز پہ چلے گئے، پھر ججز کی تعیناتی، چیف جسٹس کی تعیناتی، اب اقوام متحدہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے کیا مذاق کیا ہے، اس کو مسترد کرتے ہیں ہم۔ تو امریکہ سے بھی خطوط آ رہے ہیں مختلف قائدین کے بارے میں، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ حکومت کی ترجیحات معیشت ہونا چاہیے، ڈیفنس ہونی چاہیے، ری اسٹرکچرنگ ہونی چاہیے، پاکستان کا بہتر بلڈ اپ ہونا چاہیے، ہم آئینی ترامیم میں کیوں الجھ گئے ہیں؟ دیکھیے ثنا صاحبہ، آپ کی کوشچن ہی غلط ہے، ہوں آپ کی یہ سوچ ہی غلط ہے کہ حکومت آپ کے لیے کچھ کرتی ہے یا عوام کے لیے کچھ کرتی ہے۔ یہ ہوں سوچ نکال دیں اپنے دل سے۔ 75 سال کا ایک ریکارڈ اس حکومت پاکستان کا دیکھیں، حکمرانی کا دیکھیں، یہ سوچ دل سے نکال دیں کہ حکمرانی جو ہے پاکستان کی، وہ پاکستان کے عوام کے لیے ہوتی ہے، کہ ان کے دل میں یہ درد ہے کہ آج رحیم یار خان میں کوئی غریب آدمی بیٹھا ہے، وہ بجلی کا بل کیسے بھرے گا، یا لاڑکانہ میں کوئی بچے کی اسکول اچھی ہے، یا چار سدہ کے اندر اس بچی کو صحت مل رہی ہے۔ یہ ان کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جب تک حکومت میں برجمان ہیں اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ہوں جب آپ یہ فارم 47 کی حکومت آئی تھی، ہوں تو اگر آپ ججز لے آتے غیر جانبدار ججز، تو آپ ایک ایک کر کے سیٹیں آپ کی اڑ جاتی۔ تو ہوں آپ کو جانبدار ججز چاہیے تھے، اور یہ ہوں کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کو نہیں ڈانٹنا چاہیے اس پہ کہ وہ جانبدار ججز تھے۔ ہوں ثاقب نثار صاحب نے، جج صاحب نے، اور دیگر ان کے جو جج تھے، انہوں نے مل کر نواز شریف کو نکالا، جبکہ نواز شریف الیکٹڈ تھا، ہوں پاکستان کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا تھا۔ ہوں آپ نے ڈائریکٹری کے اندر کوئی نیا جرم نکالا، آپ نے نواز شریف کو نکال دیا۔ ہوں اور وہ ججز، بندیال صاحب بھی یک طرفہ جج تھے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہے تھے، منیب صاحب نے بھی ایسے فیصلے دیے۔ پھر قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب نے بھی سوچا کہ نہیں میں بھی منصفانہ نہیں ہوں گا، میں اس طرف آ جاؤں گا، انہوں نے پی ٹی آئی کا سمبل لے لیا۔ تو پاکستان میں تو جس کی مرضی چلتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہوں آج کل لاٹھی ان کے پاس ہے، تو ہوں اب یہ اپنی مرضی کے جج لا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ جانتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کی جورسپروڈنس غلط تھی جب وہ چیف جسٹس بنے، ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آئین دیا ہوا ہے، آپ آئین کے دائرے میں رہ کر قانون کو اپلائی کریں، آپ اپنی مرضی کے فیصلے نہ کریں، ہوں اور اس کے لیے آپ کو غیر جانبدار ججز چاہیے۔ لیکن اس قانون کے تحت آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ججز لے آئیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہوں لوگ وکیل کرتے ہیں، کچھ لوگ ججز کر لیتے ہیں، تو حکومت اپنے ججز کرنا چاہ رہی ہے۔ بیسیکلی ساری بات یہ ہے، ہوں یہ ساری باتیں اسی لیے رات کے اندھیرے میں کیا گیا، ہوں اسی لیے یہ 5:30 بجے ہوا ہے۔ جو ہوں چیز صبح 5:30 بجے پاس ہوگی نا اسمبلی سے، وہ سمجھ لیجیے اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ سر ملک کو تو فیض ملا نہیں، لیکن فیض جن کو ملا ان کو بہت کچھ مل گیا ماضی میں لیکن چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا آخری سوال سر بس یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں اس وقت اداروں کو لگتا ہے، حکومت کے بارے میں کچھ ماہ پہلے یہ پیشن گوئیاں کی جا رہی تھی کہ شاید یہ 5 سال پورے نہیں کریں گے، لیکن اب لگ رہا ہے جس طرح آئی ایم ایف اور باقی چیزوں کو لے کر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امینڈمنٹس بھی کسی نہ کسی طرح کروا لی گئیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ بظاہر ادارے بھی مطمئن ہیں کہ سسٹم کچھ عرصے چل جائے گا مزید؟ بلاول بھٹو صاحب کی کاوشوں کو دیکھ کر اور ان کی جو محنت کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ یہ سسٹم چل جائے ہوں گا، مطلب کم از کم پارلیمنٹ چل جائے گی۔ دیکھیں پاکستان کی تاریخ بھی دیکھیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پرائم منسٹر نے اپنی مدت پوری نہیں کی ہے، اور یہ ہوں پرائم منسٹر جو الیکشن کے بعد آئے ہیں، ہوں تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے۔ تو ایک پرائم منسٹر کا پورا کرنا مشکل لگ رہا ہے کہ اگر آپ بلاول بھٹو صاحب کی جو حرکتیں، جو محنت دیکھ رہے ہیں یا جو کاوشیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ بہت عرصے چلے۔ لیکن یہ تو کیونکہ یہ پبلک لے کے نہیں آئی ہے، تو پبلک تو نہیں نکال سکتی۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب بظاہر تو چلیں حکومت کامیاب ہو گئی کسی نہ کسی طرح آئی ایم ایف کو منانے میں، بہت سی شرائط بھی انہوں نے لگا دی، انہوں نے بہت سے اقدامات بھی کرنے کو کہا ہے، حکومت ان سے معاہدے سے پہلے ہی بہت کچھ کر چکی تھی۔ آپ کے خیال میں اب یہ کتنا اس کے اثرات ہوں گے؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی بھی انہوں نے مانی ہیں جو پاکستان کے فائدے میں نہیں تھیں، تو آپ کے خیال میں کتنی اب اس حوالے سے کتنا چیلنجنگ ہوگا پاکستان کی حکومت کے لیے آگے معاملات چلانا؟ دیکھیے اگر آپ کی فارن پالیسی یا اکنامک پالیسی کا بیسس یہی ہے کہ آپ نے قرض لینا ہے، تو جو آپ کو قرض دے رہا ہے اس کی باتیں تو ماننی پڑتی ہیں، وہ آپ کے انٹرسٹ میں ہو یا نہیں ہو۔
लेकिन ये बहुत सारे ऐसे गुनाह IMF के सर पे डालते हैं जो गुनाह इनके खुद के हैं। IMF ने तो आपको नहीं कहा था ना कि आप 24% अखराजात बढ़ा दें। हम्म। IMF ने तो नहीं कहा था कि आप जो है वो PSDP इतना बढ़ा दें। IMF तो कह रहा है कि आप NFC अवार्ड को फिर से देखें। IMF तो कह रहा है कि आप PSDP कम करें। IMF तो कह रहा है कि आप एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाएं, टैक्स इक्विटी लेकर आएं। लेकिन ये तो आपने चॉइस करी है ना कि किसी 1000 एकड़ की किसी ज़रई अराज़ी के मालिक के ऊपर आप टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन 75,000 रुपए की कमाने वाला अगर एक कैमरामैन है तो उसकी तनख्वाह पे आप टैक्स लगाएंगे। ये तो चॉइस शहबाज शरीफ साहब ने की है। ये नेथन पोर्टर ने या IMF ने नहीं की है। IMF ने तो नहीं कहा था कि आप जो है 700 अरब रुपए से बढ़ा के 1150 रुपए PSDP पे लगा लें। ये चॉइस तो हुकूमत पाकिस्तान ने की है, ये IMF ने नहीं की है। तो आप बिल्कुल 1000 अरब रुपया आराम से या 2000 अरब रुपया इस बजट से वफाक और फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काट सकते थे। इससे लोगों को टैक्स रिलीफ भी दे सकते थे, थोड़ा सा बिजली का बिल में भी कमी आ सकती थी। लेकिन ये फैसले तो शहबाज शरीफ साहब के हैं। नहीं सर, आपको लगता है कि फैसले शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? मैं अगर आपकी बात सही समझी हूँ। मैडम अब मतलब चले इज्जत ही रख लेते हैं यार। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है।